پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جو اشتہار ریسنٹلی ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے حوالے سے 2-3 اہم باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اشتہار میں آخرکار کیا دیا گیا ہے اور اس کے لیے کون اہل ہے اور کون نا اہل۔ تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو کچھ پوائنٹس اس میں جاننے چاہیے، کیونکہ اگر وہ آپ نے جان لیے تو اپلائی کرنے میں اور اپلائی کرنے کے بعد ٹیسٹ دینے میں آپ کو بہت ساری آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ویکنسیز ہے یہ کہاں کہاں کے لیے ہے اور کتنی ہے، اور اس کے لیے ڈومیسائل کہاں کا چاہیے، اور اس کے لیے ہم اپلائی کیسے کریں گے۔ لیکن اپلائی کی بات میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، شروع میں آپ کو اس میں جتنی بھی ویکنسیز ہے اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے اور جو ڈومیسائل وغیرہ چیزیں درکار ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اوپر لکھا گیا ہے کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے 260 ADP اسکیم خاندانی فلاحی مراکز کے قیام کی درج ذیل پروجیکٹ اسامیوں کے لیے کنٹریکٹ فکس پے کی بنیاد پر درخواستیں مطلوب ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پورا جملہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو ویکنسیز پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ہے یہ 260 ADP اسکیم کے تحت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ 260 ADP اسکیم جو ہے خیبر پختونخوا کا ایک اسکیم ہے جو KPK گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال لانچ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اس کو اس سال بھی لانچ کیا ہے۔ تو آپ کو جو تنخواہ ملے گی وہ یہی اس فنڈ سے ملے گی، اور کانٹریکٹ اور فکس تنخواہ ہوگی، یعنی اس کے ساتھ کوئی الاؤنسز وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ جو تنخواہ شروع میں ہوگی وہی آخر میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ نوکری جو ہے یہ کانٹریکٹ ہے اور فکس پے ہے، یعنی یہ ریگولر نوکری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نوکری 10-15 سال یا 20 سال کے لیے کروں گا تو یہ آپ 15-20 سال کے لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا تو یہ 6-7 مہینوں کے لیے ہوگی یا زیادہ سے زیادہ سال یا 2.5 سال کے لیے، اس سے زیادہ اس کا دورانیہ لمبا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی بات کہ یہ کانٹریکٹ ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس میں جو ویکنسیز ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ سیریل نمبر 1 جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر مساوی اسکیل جو ہے یہ 17 ہے، اور یہ پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ پشاور، ٹھیک ہے۔ یہ جو جاب ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی یہ پشاور یونٹ کے لیے ہے، یعنی آپ ڈیوٹی پشاور میں کریں گے، اور یہ 17 اسکیل ہے۔ اس کے لیے جو ڈومیسائل درکار ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے، ٹھیک ہے۔ خیبر پختونخوا کے آپ جس ضلع سے بھی ہے، ٹھیک ہے، یا جس علاقے سے بھی ہے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور آسامیوں کی جو تعداد ہے وہ ایک ہے، اس کا مطلب یہ کہ پورے خیبر پختونخوا ہے اور ویکنسی صرف ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے لوگ پوری خیبر پختونخوا سے اپلائی کریں گے، اور اس کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 18 سے 40 سال ہے، اور اس کے لیے کسی بھی ایج ریلیکسیشن کی رعایت موجود نہیں ہے، یعنی اگر آپ 18 سال سے کم نہیں ہے اور 40 سال سے زیادہ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے اہل ہے۔ اگر آپ 18 سال سے کم ہے اور 40 سال سے زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ اہل نہیں ہے، اور پھر آپ اپلائی مت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت چاہیے وہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے تسلیم شدہ یونیورسٹی سے سوشل سائنس میں ماسٹر ڈگری، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں پہ جو ہے تھوڑی بہت غلطی کی ہے کہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے تسلیم شدہ یونیورسٹی سے سوشل سائنسز میں ماسٹر ڈگری، یہاں ایسا لکھنا چاہیے تھا کہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے سوشل سائنسز میں ماسٹر کی ڈگری،
تو اس کے لیے ماسٹر کی ڈگری چاہیے. اور سوشل سائنسز کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ سوشل سائنسز جو ہے یہ کیا ہوتی ہے. ہمارے پاس کچھ ڈگریز ہیں. ڈگریز جو ہے مختلف قسم کی ہے. اس میں فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ وغیرہ. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 12ویں کلاس کے بعد لوگ اس میں گریجویشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی انگلش میں گریجویشن کرتا ہے تو کوئی اردو میں کرتا ہے، کوئی اسلامیات میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، 4 سالہ تعلیم ہوتی ہے FSC کے بعد. اور اب مسئلہ اس طرح ہے کہ اس کے لیے تو سوشل سائنسز چاہیے. تو ہمارے پاس سوشل سائنسز کیا ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل سائنس، سوشیالوجی، انٹرنیشنل ریلیشن، ٹھیک ہے، اور ہوم اکنامکس وغیرہ ایسے کچھ ڈگریز ہے جو اس سوشل سائنسز میں آتی ہے. لیکن مینلی انٹرنیشنل ریلیشن، سوشیالوجی اور پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ سوشل سائنسز ہے. تو آپ کے پاس ان ڈگریوں میں سے کوئی ایک ڈگری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس فزکس، کیمسٹری، بایو کی کوئی ڈگری ہے تو آپ اس کے لیے اہل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں صاف لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہمارے پاس فرسٹ ویکنسی کی معلومات جو میں نے آپ کو پرووائڈ کر دی. اب میں آپ کو اکاؤنٹنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. اکاؤنٹنٹ جو ہے اس میں پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ پشاور میں ہے. یعنی ڈپٹی جو ہے وہ پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ پشاور میں ہوگی. اس کا اسکیل بھی 17 ہے. ٹھیک ہے، اسامیوں کی تعداد 1 ہے. اور اس کے لیے بھی ڈومیسائل پورے خیبر پختونخوا کا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی شماریات، معاشیات، میتھس، سماجیات یا کامرس میں سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری بما IIT ڈپلومہ سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ڈگری چاہیے اس پوسٹ کے لیے تو وہ کسی بھی یونیورسٹی سے شماریات ایک سبجیکٹ ہے، معاشیات اکنامکس کو کہتے ہیں، میتھس آپ جانتے ہیں، سماجیات بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوشیالوجی ہے، یا کامرس بھی ایک سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی لوگ ماسٹر MA وغیرہ BA BS وغیرہ کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے سیکنڈ ڈویژن آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور 1 سال کا جو کمپیوٹر ڈپلومہ ہے وہ بھی اس کے لیے لازمی ہے. اور اس کے لیے ایج جو چاہیے وہ 18 سے 30. اور اس کے لیے بھی پورے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح سینئر اسکل اسٹینوگرافر ہمارے پاس 3 نمبر ویکنسی ہے اس جدول میں. اور یہ بھی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ پشاور میں اس کی ڈیوٹی ہوگی. اسکیل اس کا 16 ہے. ڈومیسائل اس کے لیے پورے خیبر پختونخوا کا درکار ہے. چاہے آپ کا ڈومیسائل خیبر پختونخوا میں کسی بھی ضلع کا کیوں نہ ہوتا، چاہے آپ بڈرام سے، مانسیرا سے، ایبٹ آباد سے، جہاں سے بھی ہے، چاہے فاٹا سے ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایج بھی 18 سے 30 ایئر ہے. ویکنسیز 1 ہے. اور کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری اس کے لیے چاہیے. 70 الفاظ فی منٹ شارٹ ہینڈ سپیڈ، 45 الفاظ فی منٹ ٹائپنگ سپیڈ کے ساتھ MS ورڈ اور مکمل ایکسل میں مہارت رکھتا ہو. تو اس کے لیے آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے. اور پھر آپ کے ساتھ پاس جو ہے کمپیوٹر کا اسکل، ایسا اسکل آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جو مضبوط ہو، کیونکہ آپ کو 70 الفاظ فی منٹ رفتار سے ٹائپ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ویکنسیز ہے وہ ہے اسٹور کیپر کی. اور یہ بھی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ پشاور میں ہے. اس کے لیے بھی ڈومیسائل خیبر پختونخوا کا درکار ہے. ویکنسی 1 ہے. ایج اس کے لیے 18-30 ہے. کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے انٹرمیڈیٹ یا مساوی سرٹیفکیٹ بما کسی تعلیم شدہ یا ٹیکنیکل بورڈ سے 1 سالہ IIT ڈپلومہ. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہے وہ تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف سے تو اس کے لیے انٹرمیڈیٹ 12ویں کلاس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس. دوسری طرف آپ کے پاس کسی ٹیکنیکل بورڈ سے 1 سالہ IIT ڈپلومہ کمپیوٹر کا بھی ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو تھرڈ نمبر پر جو چیز آپ کو چاہیے وہ 5 سالہ ملازمت کا تجربہ. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو 5 سالہ تجربہ جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. اور بہرحال اگر آپ کے پاس اوپر IIT کا ڈپلومہ ہے، ٹھیک ہے، اور تجربہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا 5 سال کا تجربہ نہ بھی ہو اور کوئی اور نہ ملا تو پھر آپ کو بھی لے لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ابھی جو ویکنسیز اس جدول میں آئی ہمارے پاس اوپر 4 ویکنسیوں سے علاوہ جو یہ 3 ٹائپ کی ویکنسیز ہیں. اصل میں ہمیں بات اس پر کرنی تھی، لیکن وہ میں نے آپ کے لیے کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو ویکنسیز ہے
فیمیل ویلفیئر ورکر خواتین، فیمیل ویلفیئر ورکر ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسکیل 9 ہے، اور اس کے لیے ابٹاباد، مانسہرہ، ہنگوری پورے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویکنسیز ہے ان کی تعداد ڈسٹرکٹ کے سامنے دی گئی ہے، اور اس کے لیے ایج 18-30 سال ہے، اور اس کے لیے جو اہلیت ہے وہ کسی تعلیم شدہ بورڈ سے کم از کم سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یا مساوی تعلیم، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس صرف میٹرک ہونی چاہیے، اور میٹرک کے ساتھ ساتھ ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ RTI پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے 2 سالہ فیملی ویلفیئر ورکر ٹریننگ کورس، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس میٹرک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ 2 سالہ RTI پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے جو ڈپلوما ملتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو آپ اس کے لیے اہل ہے، اور اس میں بہت ساری ویکنسیز ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایبٹ سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک بہت سارے جگہ اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو 6 نمبر ویکنسی ہے اس اشتہار میں فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ خواتین، ٹھیک ہے۔ اب میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو جو ہے یہ ہماری بہت لمبی ہو رہی ہے، 11 منٹ تک تو آلریڈی پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر جا رہی ہے، تو پھر اتنی لمبی ویڈیوز کو لوگ نہیں دیکھتے، تو لوگوں سے یہ انفارمیشن پھر رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم ابھی جلدی بات کرتے ہیں کہ فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ خواتین جو ہے 7 اسکیل کی، اس کے لیے کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے صرف سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی تجربہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایج جو ہے آپ کی 18-30 ہونی چاہیے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ضلع دیے گئے ہیں ایبٹ، بڈگام، ہنگو، ہری پور، کوہاٹ، کوہستان، لوئر کوہستان، اپر لکھی مروت، مانسہرہ، پشاور، سوات، ٹانک، ٹوٹل 24 ویکنسیز ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ کے سامنے جو تعداد ہے ویکنسیوں کی وہ دی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ مرد، ٹھیک ہے، یہ اوپر 2 جو ہے فیملی ویلفیئر کورس خواتین جو 9 اسکیل کی ہے وہ بھی ہے، اور نیچے فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ خواتین، ٹھیک ہے، وہ 7 اسکیل کی ہے، اس کے لیے بھی ایج 18-30 ہے، ٹھیک ہے۔ اور فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ مرد، تو مرد کے لیے بڈگام کے لیے 1، اور اس طرح ٹوٹل 11 ویکنسیز ہیں، اور اس کے لیے بھی کسی تعلیم شدہ بورڈ سے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کا ہونا آپ کے پاس لازمی ہے۔ اب ہم جلدی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے شرائط کیا ہے، اور آپ اپلائی جو ہے کہاں سے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نیچے کیا لکھا گیا ہے، تو حکومت کی پروجیکٹ پالیسی کے تحت عمر کی بالائی حد میں کوئی رعایت نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ بات انہوں نے کی ہے کہ عمر میں کسی قسم کی رعایت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی، لہٰذا عمر کی حد عبور کرنے والے افراد درخواست جمع نہ کریں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس کی عمر اس سے زیادہ ہے وہ درخواست جمع کرنے کی زحمت نہ کرے کیونکہ وہ نااہل ہے، پہلے سے انہوں نے یہ بات یہاں کی ہے۔ تو آپ کو چاہیے اگر آپ کی عمر 18-30 یا جو اوپر ویکنسیز 18-40 اس سے اوپر نیچے ہے تو آپ اپلائی مت کریں، پھر یہ آپ کو نہیں لیں گے، اور آپ کی جو درخواست ہے اس پر غور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 2 نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ تمام بھرتیاں حکومت کی مروجہ پالیسی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن پالیسی 2022 کے مطابق کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو پروجیکٹ امپلیمنٹیشن پالیسی ہے گورنمنٹ خیبر پختونخوا 2022 کی، تو اس کے مطابق جو ہے آپ کی اپوائنٹمنٹس ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 نمبر پر جو ہے درخواست بما تعلیمی اسناد سرٹیفکیٹ ڈومیسائل کی مصدقہ نقول اور 2 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر درخواست اشتہار کی اشاعت کے 15 ایام کے اندر نیچے دیے گئے پتہ پر جمع کروائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ فارم کو آن لائن سبمٹ نہیں کر سکتے، نہ اس کے لیے آن لائن اپلائی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے لیے آن لائن اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے مطابق 7 اسکیل سے نیچے جتنی بھی ویکنسیز ہے وہ ڈپارٹمنٹ خود کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے پہلے یہی ویکنسیز ایجنسیوں کو دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، مختلف ایجنسیوں کو آپ نے دیکھا تھا، اب جو ہے یہ ویکنسیز ڈپارٹمنٹ خود جو ہے مشتہر کرے گا، اور خود جو ہے ان کا ٹیسٹ بھی لے گا، تو اس قانون کے مطابق انہوں نے اس کو خود مشتہر کیا ہے، اور ٹیسٹ جو ہے وہ بھی خود لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ اس طرح کریں کہ آپ ڈومیسائل کی جو کاپی ہے وہ کسی سے تصدیق کروائیں، ٹھیک ہے، 2 تصاویر جو ہے وہ بھی کسی سے اٹیسٹ کروائیں،
اور ایک سادہ کاغذ پر درخواست لے کے اور 15 دن کے اندر اندر جو ہے آپ جمع کریں، ٹھیک ہے۔ اور پتہ جو ہے انہوں نے جو دیا ہے نیچے، پروجیکٹ ڈائریکٹر 260 فیملی ویلفیئر سینٹر کا قیام خیبر پختونخوا، پلاٹ نمبر 18 سیکٹر A8 فیس 7 اسلام آباد پشاور پر ارسال کری۔ کسی قریبی ڈاک خانے میں جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ایک لفافہ خریدیں، یعنی کسی قریب کی اسٹیشنری سے لفافہ خریدیں اور اس میں درخواست مرخواست سب جو اپنے ڈاکومنٹس ہے وہ رکھیں اور ڈاک خانہ جا کر وہاں سے بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ لوگ آپ کو ٹیسٹ کے لیے، انٹرویو وغیرہ کے لیے بلائیں گے۔ تو یہ تھی اس کی پوری انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی، اور اگر آپ کو کسی اور انفارمیشن کی ضرورت پڑی تو آپ مجھے بتائیں، میں وہ آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔